بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکومت پنجاب صوبہ پنجاب کے 5 لاکھ لوگوں کو کسان کارڈ تقسیم کر رہی ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ کو پنجاب کسان کارڈ رسیو نہیں ہوا تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ آپ نے پنجاب کسان کارڈ کیسے حاصل کرنا ہے، کہاں سے حاصل کرنا ہے، آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، کون کون سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے پنجاب کسان کارڈ سے، مکمل تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اب تک تقریباً کسان کارڈ کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ حکومت پنجاب جو اہلیت کے معیار کے اوپر پورا اترنے والے لوگ ہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں جن کو کسان کارڈ تقسیم کر رہی ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو کسان کارڈ مل چکا ہے، لیکن بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو ابھی تک کسان کارڈ رسیو نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں پنجاب کسان کارڈ کو آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے۔ تو اس کا پروسیجر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو، اگر آپ نے پنجاب کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ نے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے، تو آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو ایک میسج ریسیو ہوگا آپ کے رجسٹرڈ فون نمبر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میسج کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کسان کارڈ بن چکا ہے، آپ فلاں سینٹر کے اوپر جا کے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سینٹر کا نام بتایا جائے گا، تحصیل کا نام بتایا جائے گا، مکمل ایڈریس آپ کو فراہم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دوستو حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع میں تحصیلی سطح کے اوپر 136 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان 136 مراکز میں جا کے آپ نے اپنے پنجاب کسان کارڈ جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کون سے سینٹر کے اوپر جا کے کسان کارڈ حاصل کرنا ہے آپ کو میسج کے اندر بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے دوستو کسان کارڈ حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ سینٹر کے اوپر جائیں گے، آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی، آپ سے انگوٹھا لگوایا جائے گا۔ جب آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو کسان کارڈ جو ہے فراہم کر دیا جائے گا۔ جب دوستو آپ کسان کارڈ حاصل کر لیں گے، کسان کارڈ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پنجاب کسان کارڈ کے اوپر آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے حکومت پنجاب جو ہے کسان کارڈ کے اوپر آپ کو 30,000 روپے فی ایکڑ قرضہ فراہم کر رہی ہے، وہ بھی بالکل سود کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نام کے اوپر 1 کلہ زمین ہے، 1 ایکڑ زمین ہے، تو آپ 30,000 روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے اوپر 2 ایکڑ زمین ہے تو آپ 60,000 روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے اوپر 3 ایکڑ زمین ہے تو آپ 90,000 روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے وہ کسان کارڈ کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوستو آپ کو بڑا فائدہ یہ ہے، اگر آپ نے اپنے زراعت کے لیے، اپنی زمین کے لیے کھاد پرچیز کرنی ہے تو وہ آپ کو سستے ریٹ کے اوپر، سبسڈی ریٹ کے اوپر فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بیج خریدنا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ بھی آپ کو سستے ریٹ کے اوپر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا نمبر کے اوپر دوستو جو زرعی ادویات ہیں جو آپ کی استعمال ہوتی ہیں زراعت میں، تو وہ بھی آپ کو سستے ریٹ کے اوپر اور کنٹرول ریٹ کے اوپر آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہ کھاد، بیج اور زرعی ادویات جو ہیں وہ آپ کو کون سے ڈیلر سے ملیں گی۔ دوستو حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈیلرشپ جو ہے وہ آفر کی گئی ہے بہت سے لوگوں کو۔ تو جو حکومت پنجاب کے رجسٹرڈ ڈیلر ہوں گے آپ نے ان کے پاس جانا ہوگا، وہاں جا کے آپ جو ہے کھاد، بیج، زرعی ادویات جو ہے سستے ریٹ کے اوپر جو ہے خرید سکیں گے کسان کارڈ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جب آپ کے پاس کسان کارڈ آ جائے گا، آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے۔ یہاں پہ دوستو 5 سے 6 چیزیں ہیں، آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنجاب کسان کارڈ جو ہے آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے پنجاب کسان کارڈ سے جو قرضہ لینا ہے وہ کب آپ نے واپس کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ 15 اکتوبر 2024 کو استعمال کے لیے دستیاب ہوگا اور 15 اپریل 2025 کو استعمال کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اب دوستو یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے، اگر آپ کو پنجاب کسان کارڈ مل چکا ہے تو 15 اکتوبر، آج 13 اکتوبر ہے، 15 اکتوبر سے آپ اس کسان کارڈ کو استعمال میں لا سکیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے اپنے قریبی کسی بھی بینک آف پنجاب کی ATM مشین کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ بینک آف پنجاب کی ATM مشین کے اوپر جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ نے اس کارڈ کو ATM میں ان کرنا ہے، آپ نے ATM میں ڈالنا ہے،
है। ठीक है, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा जिसके अंदर आपको कोड दिया जाएगा कि पिन दी जाएगी। ठीक है, वो आपने एटीएम के ऊपर लगानी है। इसके बाद आपका ये कार्ड जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद जितना भी इसमें आपका कर्जा पड़ा हुआ है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना कर्जा जो है इसको विड्रॉ कर सकेंगे, इसको निकलवा सकेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया है 15 अक्टूबर के बाद आप अपना कर्जा जो है किसान कार्ड से निकलवा सकेंगे और 15 अप्रैल 2025 को ये कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, 6 महीने का टाइम है आपके पास, 6 महीने के अंदर अंदर आप इस कार्ड को इस्तेमाल में लाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। 15 अप्रैल को ये कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ये किसान हजरात को 15 अप्रैल 2025 को बिल की इत्तला तफसीलात बजरिया SMS दी जाएगी। ठीक है, जितना भी दोस्तों आपने कर्जा लिया था अब आपने 15 अप्रैल के बाद इसको वापस करना है। ठीक है, तो आपको जो है 15 अप्रैल के बाद एक मैसेज रिसीव होगा बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से। मैसेज के अंदर आपको बता दिया जाएगा तफसील के साथ कि आपका टोटल कर्जा कितना था, अब आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है। ठीक है, जो आपने पे करना है वो सारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये बिल की इत्तला तफसीलात मौसूल होने के बाद किसान कार्ड बिल की अदायगी हर हाल में 15 मई 2025 तक करना होगी। 15 मई 2025 तक आपने सारा कर्जा जो है वापस करना होगा जो आपने लिया हुआ है किसान कार्ड से। ठीक है, इसके बाद ये किसान हजरात से इल्तमास है कि बिल की अदायगी करने के लिए BOP बैंक ऑफ पंजाब की गिरिपी ब्रांच में वाजिबुल अदा रकम मुकर्रर तारीख 15 मई 2025 से पहले जमा करवाएं। ठीक है, रजिस्टर्ड डीलरों पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते वक्त किसान हजरात को इजाफी चार्जेस अदा न करें। इजाफी चार्जेस तलब किए जाने की सूरत में बैंक की हेल्पलाइन 04211333267 पर फौरी इत्तला दें। ठीक है, तो दोस्तों ये वो अहम तफसीलात हैं जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी की गई हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी हैं कि आपने किसान कार्ड को कैसे हासिल करना है, आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है, कर्जा आपको कितना मिलेगा, कितनी मुद्दत के लिए मिलेगा, कर्जा आपने वापस कब करना है, सारी तफसीलात मैंने आपको गाइड कर दी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।